बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तिब्ब मुफरदा का ये भी कमाल है। ये कहा जाता है लोग कि जी एलोपैथी अदविया का फ़ौरन फ़ायदा होता है, जी देसी अदविया का फ़ायदा बहुत स्लो होता है। तो लोग जो है बहुत जल्दी जो है वो तंदुरुस्त होने का वो रखते हैं जज्बा कि अल्लाह हमें जल्दी से जल्दी तंदुरुस्ती अता फरमाए, इसलिए लोग ज़्यादा एलोपैथी की तरफ माइल हैं। लेकिन ये तिब्ब मुफरदा का इलाज जो दुनिया तिब में हकीम इनकलाब ने तिब्बी इनकलाब पैदा करते हुए हमें अता किया है, और ये दुनिया साइंस में, दुनिया सेहत की साइंस में ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके तहत ही उन्होंने ये असूल भी बता दिया कि फ़ौरी इलाज करने के लिए, मरीज़ को फ़ौरी रिलीफ देने के लिए, मरीज़ को फ़ौरी तकलीफ़ से निजात देने के लिए भी किसी भी किस्म के और असूल की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म के और जो है साइंस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इस कानून और असूल के मुताबिक अमराज से फ़ायदा जो है एक टीका लगने से भी पहले, इंजेक्शन लगने से भी पहले जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, जो उससे भी ज़्यादा सरीउल असल इलाज मालजा है। फ़ौरी इलाज में भी वही असूल कार फरमा होगा, असूल नहीं बदल सकता, जो सही और फितरी इलाज में कार फरमा है कि मसक्कन और सुस्त उज़्व को तहरीक देकर उसको तेज़ कर दें। जितनी जल्दी आप कर सकेंगे उतनी जल्दी आराम हो जाएगा। इस तरीके से फ़ौरन ही खून में कैफियाती, खिलती और कीमियावी असरात दाल पर आना शुरू हो जाएंगे, यानी दौरान खून भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा, क़वाम खून भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा, खिलती अतदाल भी कायम होना शुरू हो जाएगा, अफ़ाल अज़ा भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, खून की कीमियावी जो है तरकीब जो है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा अजीम व शान इलाज है, इसलिए कि इसमें डबल प्रोसेस काम करता है। उज़्व मसक्कन को तहरीक दे दी जाती है, उसकी अज़विया जो है तजवीज़ कर दी जाती है। इसलिए ये अमल जो है तिब्ब मुफरदा का उज़वी तौर पर भी दवाई जो है वो फ़ौरी असर करती है, काफ़ियाती तौर पर भी दवाई फ़ौरी तौर पर असर करती है, खिलती तौर पर, कीमियावी तौर पर जो उसके मुताबिक उसी उज़्व को जिसको तहरीक देती है उसकी अग़िज़िया तजवीज़ कर दी जाती हैं, तो फिर सोने का सुहागा हो जाता है, मरीज़ में जान आ जाती है, मरीज़ माशाअल्लाह फ़ौरन शिफा की तरफ लौट जाता है। मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी का जब स्टूडेंट था, हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ के जो है हमारे कंट्रोलर इम्तहानात उस वक्त डॉक्टर रियाज साहब थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे दोस्ती और गपशप होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मैदे में बीमारी थी, मैं बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, हकीमों से इलाज कराया, होम्योपैथ तरीका इलाज से इलाज कराया, सारे तरीका इलाज से मैं इलाज कराता रहा, लेकिन मुझे शिफा नहीं हो रही थी। मेरा हाजमा इतना ख़राब था, कोई चीज़ मुझे हज़म नहीं हो रही थी। बहुत शिकारों ने मेरा सत्यानाश कर रखा था और सुस्ती हर वक्त गालिब रहती थी, उठने को जी नहीं चाहता था, मैं बहुत ही परेशान था। आखिर मुझे किसी ने बताया कि लाहौर में एक हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी हैं, वो ग़ज़ा से इलाज करते हैं और उनके पास आप जाएं, उनका शर्तिया इलाज है, यकीनी इलाज है, बेख्ता इलाज है। वो मुझे कहने लगे कि मैं चला गया लाहौर में, हकीम साहब से जाकर मिला, हकीम साहब ने मेरी नब्ज़ देखी और मेरी नब्ज़ देखकर हकीम साहब कहने लगे कि जी आपने कुछ भी नहीं खाना, आपने सिर्फ
دیسی مرغ جو ہے یا گوشت جو ہے چھوٹا، اسے بھون کر، اسے خوب جو ہے وہ بھون کر اسے کرارا کر کے آپ نے صرف چمچوں سے وہ کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں آپ نے کھانا۔ مجھے کہنے لگے، جب اس نے کہا حکیم صاحب نے، تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا حکیم صاحب مجھے تو دلیا بھی ہضم نہیں ہوتا، میں تو اسی سے تو پریشان ہوں کہ میرا ہاضمہ ختم ہے، اور آپ کہتے ہیں اتنی مقوی غذا، بھنا ہوا مرغ کھائیں، بھنا گوشت کھائیں، میں کیسے ہضم کروں گا حکیم صاحب؟ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حکیم صاحب نے کہا ابھی آپ جائیں کسی اچھے ہوٹل میں، ایک مرغا جو ہے روسٹ کرائیں، وہ کھائیں اور کھا کر آ کر مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگے جی میں چلا گیا اچھے ہوٹل میں نے مرغ روسٹ کرایا۔ مرغ روسٹ کرانے کے بعد انہوں نے کہا تھا بغیر روٹی کے کھانا ہے، میں نے اسے توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ جیسے میں کھاتا گیا مجھ میں جان آتی گئی اور میں پورے کا پورا وہ مرغ کھا گیا، اور میرا ہاضمہ ہر شے ہضم ہوگی مجھے مرغا۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا چلا کہ میرا معدہ بھی خراب تھا یا میرا ہاضمہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ ایک ہی روسٹ مرغا کھانے سے میری ساری کی ساری مرض جاتی رہی۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ حکیم صاحب نے کہا آپ ایک ہفتہ تک آپ یہی غذا کھائیں اور پھر آ کر بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بس میں یہی کرتا رہا اور بغیر کسی دوائی سے میں تندرست ہو گیا اور اب تک صحت یاب ہوں، جسے ہر قسم کے علاج کرانے کے بعد مایوسی ہوئی تھی۔ کتنا آسان علاج جو ہے، اور کتنی جلدی کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے کھاتے کھاتے مرغ کے میرے جسم میں جان آنا شروع ہو گئی، معدے میں طاقت آنا شروع ہو گئی۔ وہ انتہائی، اب نظریے کے لوگ جانتے ہیں، انتہائی اعصابی مریض ہوں گے، انتہائی اعصابی، انتہائی بلغمی، انتہائی رطوبات والے۔ تو جب ایسا مریض ہوتا ہے، معدے نے کیا کام کرنا ہے؟ معدہ عضلات سے مرکب ہے، عضلات میں تسکین ہوتی ہے، غذاؤں کو گالنا تیزابیت نہیں ہوتا ہے، اور عضلات میں معدے کے تسکین سے تیزاب کا نام و نشان نہیں رہتا، تو معدہ تو کیا کام کرے گا؟ کبھی بھی ہضم کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہی انہوں نے عضلاتی غذا معدے کو دی، عضلات میں تسکین اور سستی تھی، عضلات تکڑے ہوئے، ان میں جان آ گئی، فوراً ہی وہ ہمارے جو امتحانات کے چیئرمین تھے ایگریکلچر یونیورسٹیز کے، انہیں شفا یاب ہوا۔ انہوں نے یہ واقعہ جو ہے مجھے خود سنایا اور میں دنگ رہ گیا۔ اس لیے فوری علاج جو ہے وہی ہے جو صحیح اور فطری طریقے سے کیا جائے اور اصول کے تحت کیا جائے، اور جتنی جلدی آپ عضو مسکن میں تحریک پیدا کر دیں گے، اتنی ہی جلدی جو ہے مریض شفا یاب اور تندرست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فوراً ہی خون میں کیفیاتی، کلتی اور کیمیاوی اثرات اعتدال پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یقین جانیے کہ اس طرح کے صحیح علاج سے بعض اوقات 5 منٹ بلکہ منٹوں کے اندر اندر تحریک میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ ہی آرام شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کی تمام طبی سائنسیں اس سے بہتر اور صحیح طریقہ پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 15 منٹ کے بعد بھی دوائی دے سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق آدھا گھنٹہ کے بعد بھی دوائی دے سکتے ہیں، 1 گھنٹہ کے بعد بھی دوائی تجویز کر سکتے ہیں، 2 گھنٹہ کے بعد تو عام طور دوائی تجویز کی جاتی ہے۔ تو آپ دوائی دینے کا وقفہ جو ہے وہ کم کر کے بہت جلدی بھی عضو مسکن کو تحریک دے کر بہت جلدی مریض کو تندرست کی طرف لگا سکتے ہیں، اور اس اصول کے تحت آپ ایک انجیکشن، ایک ٹیکہ لگنے سے بھی پہلے مریض پر مسیحائی کے اثرات آ کر اپنے دست شفا کی دھاک بٹھا سکتے ہیں، اور آپ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے فوری علاج کا بھی قانون، اصول، جو حکیم انقلاب صابر ملتانی نے
طب فضا کی سائنس میں دیا ہے، اور جو طب فضا کے اطباء کے لیے ایک عظیم و شان تحفہ ہے، اور بیماروں کے لیے بھی یہ حکیم انقلاب کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ناظرین، اصل میں یہی وہ علاج ہے جو انشاءاللہ فیوچر میں ساری دنیا میں رائج ہوگا۔ حکیم انقلاب نے علاج بالغذا کا کنسیپٹ دیا تھا، اور اب ساری دنیا جان رہی ہے کہ ساری دنیا علاج بالغذا کی طرف لوٹ رہی ہے، غذا سے علاج کرنے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یورپ میں بھی اب جب کوئی مریض ہوتا ہے، پہلے کبھی بھی اسے دوائی نہیں دی جا رہی، وہاں اسے اچھی غذا دی جاتی ہے، پہلے غذا سے علاج کیا جاتا ہے، پھر حسب ضرورت دوا بھی تجویز کر دی جاتی ہے۔ اس لیے مجدد طب حکیم انقلاب کا یہ علاج بالغذا کا نعرہ لگانا اور یہ ثابت کرنا کہ علاج میں کامیابی کا راز 50% غذا، 25% دوا اور 25% جو ہے وہ ماحول کے بہتر ہونے پر منحصر ہے، یہ دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کر چکا ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں اپنا لوہا منواتا چلا جائے گا۔ ایک دن آئے گا ساری دنیا علاج بالغذا کو اپنائے گی، اڈاپٹ کرے گی اور شفا کے تحفے باندھے گی۔ اللہ حافظ۔